اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نا تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین جڑا وقت دیتا گیا ہے وہ باقی 40 منٹ نہیں کیونکہ مجلس طویل فہرست پڑھنے والے دی کہ یہ درمیان سے میں انشاءاللہ تو ریاست کرنا 40 منٹ سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی۔ یہ خالق کائنات میں انہاں لوگوں کا ذکر کیتا ہے جڑے اللہ دی طرفوں ہدایت عطا کرتے ہیں، جڑے اللہ دی طرفوں لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ انہاں ہادیان کا تذکرہ کر کے خالق نے صفتہ 3 دسیاں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئمۃ یہدون بامرنا، اور جو ہم نے امام مقرر کیے ہیں، جو ہم نے آئمہ قرار دیے ہیں، جن کو ہم نے امامت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئمۃ یہدون بامرنا، جن کو ہم نے امامت دی ہے نا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ جن کو ہم نے امامت دی ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ مطلب پہلی گل طے ہو گئی، جنہوں نے بندے امام بناتے ہیں وہ بندیاں دی ہدایت عطا کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ امام بناتا ہے وہ اللہ دی طرف ہدایت عطا کرتا ہے۔ آگے خالق فرماتا ہے لما صبر، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ نہایت صابر ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، کسی میدان میں ان کے قائم قدم لرزتے نہیں ہیں، وہ ہر میدان میں قدم ٹکا کے رکھتے ہیں۔ اور آخر تے خالق فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اس ویلے پوری دنیا کو کوئی نہ کوئی امام موجود ہے ہدایت واسطے، سارے کو سب وہ امام مبارک جڑا انہوں دا امام ہے۔ اساں بعد از رسالت مآب اہل بیت تو علاوہ کسی نے امام نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اہل بیت تو علاوہ دوسرے کسی نے امام نہیں منیا۔ آل رسول جو اساں امام منے، پہلا بھی آل رسول جو اور آخری بھی آل رسول جو۔ باقی اگر کوئی بندہ انہاں 12 امام نہیں منتا، مثال دے طور پہ ٹھیک انہاں دے کول بھی کوئی امام ہے، سانو انہاں تے تنقید دا حق نہیں، سانو انہاں تے تنقید دا حق نہیں کہ اسی انہاں تے تنقید کریے کہ کیسا امام نے۔ یہ ساڈا حق ہے کہ اسی قرآن دی آیات نال ثابت کریے کہ جنہاں نو اساں مننے نا اساں ٹھیک مننے، جنہاں نو اساں مننے ہیں اساں قرآن دے عین مطابق مننے ہیں۔ یہ ساڈا حق ہے۔ یہ مجالس کیتیاں جاندیاں نے، اخراجات کیتے جاندے نے، انہاں بچیاں نو اتنے بٹھایا جاندہ ہے کہ چلو بہ کے سن لو، کہ کانفیڈنس سے رہو کہ جنہوں اساں امام مننے ہیں کیا وہ قرآن دے مطابق نے یا تاریخ دے مطابق؟ تاریخ والے امام اور نے، قرآن والے امام اور۔ کچھ ایسے امام نے جنہوں دی تاریخ اوصاف بیان کر دی، کچھ ایسے امام نے جنہوں دے قرآن اوصاف بیان کرتا ہے۔ اور ساڈا دعویٰ ہے کہ اساں جنہوں نبی تو بعد ہدایت دا امام مننے ہیں، اساں قرآن دے میرٹ دے عین مطابق مننے ہیں۔ آیتہ کافی نہیں لیکن انہاں منٹاں وچ جڑیاں میں پڑھ سکنا اونیاں کو پڑھ دیں۔ اہل بیت نوں جڑا لوگ آندے تسی بہتا مندے ہو، نہیں بہتا وہی مندے نے، اسی بہتا نہیں مندے۔ ساڈے متعلق بندے آندے نے کہ تسی کالے کپڑے پا کے بہتا مندے ہو، تسی انگوٹھیاں پا کے بہتا مندے، میں پیانا کہ تسی یار بہتا مندے ہو، اسی بہتا نہیں مندے۔ اور جویں اسی مننے ہیں نا، جو اسی مننے وہ تسی نہیں مندے بس۔ یہ تو میں نہیں مانتا کہ وہ بہتا نہیں مندے، زیادہ میں ساڈیاں پیراں نوں، ساڈیاں اماماں نوں کوئی ساڈے تو زیادہ منے گا تو سانو خوشی ہوگی نا۔ یار
اگر کوئی بندہ آتا ہے کہ اہل بیت اطہار نو اسی زیادہ من، تو میرا خیال ہے سانو بہت خوشی ہونی چاہیے کہ یار کمال ہے تسی ساڈے تو بھی زیادہ من، یہ تو بہت اعلیٰ گل ہے، جنہ ساڈے تو زیادہ من سکتے ہو اُنہ منو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماتم شاتم کر کے اسی نہیں منتے، اسی اونج بہت مننے، چلو ٹھیک ہو گیا، اونج بھی زیادہ منو تو اسی تہاڈی زندگی دی دعا کرنے یارا جڑا ساڈے امام نو ساڈے پیر نو منے گا اسی او دے تحفظ دی دعا کرنے ہیں، انہوں صاحب اولاد ہونے دی دعا کرنے ہیں، وہ دی ہمیشگی دی دعا کرنے، ساڈے واسطے کو کرے نہ کرے اسی دعا کرنے۔ اچھا اگلی گل ہے وہ اندر کو اسی بہتا مندے نہیں جناب تسی بہتا مندے، ایک میرا دعویٰ ہے جو اسی مننے ہیں وہ تسی نہیں مننے، کیونکہ فرق ہے، تسی صفتہ کر دے ہو اسی انہوں ہادی مننے۔ میں پھر عرض کر دوں حضرت علی دیا صفتاں اسا سنیاں الحمدللہ، ہر بندہ دا حضرت علی بڑے شجاع سن، بندے حضرت علی نو شجاعت دلیر مندے نے، ہادی نہیں مندے۔ بہت شکریہ۔ حضرت فاطمہ زہرا نو نبی دی بیٹی بندے مندے نے، ہادیہ نہیں مندے۔ یار فرق صرف ہے نا، بچے سمجھ لیں، اسی ہادی مننے حضرت علی، اسی ہادی مننے حضرت سیدہ ہادیہ، حضرت امام حسن نو ہادی مننے، حضرت امام حسین نو ہادی مننے۔ جیڑا ہادی مننا، میں ایک اور پاسے ٹر گیا، میرا خیال میں شاید پہلی باری آیا یا دوسری باری کوٹ قاسم، میں کسی اور پاسے ٹر گیا، اتھے ایک بچے نو پوچھیا تو اسا کیا واپس جاؤ، انہیں واپس کیتا ہے تو سانو ہدایت کیتی ہے کہ ادھر نہیں ادھر جاؤ، ہدایت وہ کر سکتا ہے جنہوں پتا ہو، بھائی سانو نہیں سی پتا ٹر گیا، وہ بچہ بھی میرے تو چھوٹا سی، میرے بیٹے دی عمر اس بچے دی جس میں نے ہدایت کی تھی، ہو سکا تو واپس جاؤ، اگو انج جاؤ، اگو انج جاؤ، اگو انج جاؤ۔ یہ دا مطلب ایک گل تو ثابت ہو گئی کہ پوچھنا وہ دے کولوں چاہیے جنوں علم ہو، سبحان اللہ، جنوں علم ہے انہوں پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر وڈیرا کوئی بندہ، وہ بچہ جڑا مینوں ملیا 14 سال دا سی، اگر کوئی 74 سال دا 75 سال دا وڈیرا بندہ بھی سرگودے دا ہی تے پھردا ہوندا، وہ آپ لبدا پھردا تے کوٹ قاسم کتھے وے انہوں آپ نہیں پتا، ہن میں وڈیرا سمجھ کے وہ مگر لگ جاؤں کہ یہ کولے پوچھنا ہے، یہ کولے پوچھنا ہے، وہ صاحب علم کولوں پوچھے بھاویں بچہ کیوں نہ ہو۔ پوچھنا تو کسی ایسے کو اور میں انہوں آندا بھی تو میرے چھوٹے بچے دی عمر دا تے مینوں متاں دینا ہے، پھر متاں اس واسطے دیندا انہوں پتہ ہے، متاں اس واسطے دیندا ہے کہ انہوں پتہ ہے یہ تے 14-15 سال دا سی نا تقریباً جنہیں مینوں مت دیتی ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اسا امام انہوں منے ہیں جنہاں 3 سال دا بھی ہوئے تے متاں لیندا نہیں متاں دیندا ہے۔ شکریہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نو محلے دیا عورتاں آکھیا والدہ انہوں دی والدہ نو کہ ایتھے بڑے بڑے عالم نے انہوں کو بھیجو تاکہ انہوں کو پڑھ لیں کچھ نہ کچھ۔ 3 سال حضور دی زندگی سی امام علی نقی علیہ السلام وہ بھیجیا، انہوں نے بھیج دینے بھیج دیتا۔ کچھ عرصے بعد نا کسی بندے نے پوچھا کہ اے بچے نو کچھ سکھایا جائے، وہ سے کیا میں سیکھنا میں سکھاندہ نہیں، اے اولاد علی اے آل رسول ہے۔ میرے محترم سامعین، اسا انہوں ہادی منے، حضرت علی نو ہادی منے، لوگاں نے بہادر منے، لوگاں نے شجاع منے، حضرت علی نو سخی بھی بندے منے، سخی بھی مندے، حضرت علی بہت سخی سن، حضرت علی بہت بہادر سن، یہ مندے نے بندے، یہ ہی مندے، ہادی نہیں مندے۔ میں پیانا ہادی نہیں، میں ایک مثال جلدی قریب کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نو لوگ نبی دی بیٹی مندے، پیاری بیٹی مندے، کیونکہ بیٹیاں پیغمبر دیاں لوگی 4 دستے نے، جہیز ایک دا ہی دستے ہیں۔ بھائی کتاباں پڑھ کے بھیج لو، اگر کسی بی بی دا پاویں کڑا لکھیا ہے، چھاننی لکھی ہے، مسلح لکھیا ہے، مشک لکھی ہے، جہیز ایک بی بی دا لکھیا ہے، تو جناب سیدہ یہ دا مطلب ہے کہ جناب سیدہ نو بندے سلام اللہ علیہ نو بندے نبی دی بیٹی بھی بندے نے، حضرت حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ بھی بندے نے، حضرت علی دی زوجہ بھی بندے نے، اور بی بی پاک کو بڑی مقدسہ بندے نے، بہت الگ گل ہے، بی بی دا مجزہ بھی لوگ کی کرنا چ پڑھ دیں، ٹھیک ہے جناب۔ ہادیہ نہیں مند،
میں پھر پہ آنا ہادیہ نہیں منتے. میں توجہ حاصل کرنے واسطے نا ادھر ادھر یہ گلاں کرنے دی بجائے گل ہی کرنا تاکہ آپ ہی توجہ ہو جائے. اساں بی بی نو ہادیہ منیا. ہادیہ ہادی مذکر نو آندے نے مونس نو ہادیہ آندے. اساں بی بی نو ہادیہ منیا. بس جدو مننے ہیں نا ہادیہ کوالیفیکیشن اساں دیکھیے قرآن چوں ہدایت دیاں جنیاں صفتاں نے او پائیاں ہی اہل بیت وچ جاندیاں. کسے اور چ پائیاں جاندیاں میں صفتاں پڑھ دینا جی قرآن چوں. کسے اور چ پائیاں جاندیاں سانو بندے بیان کر دین اسی انہوں من جان. اسی لڑائی والے تے بندے ہی نہیں نا. اساں حضرت زہرا نو ہادیہ منے. ہادیہ ہادیہ منا جڑی بی بی ہدایت کرے. جڑی بی بی ہدایت کرے. اگر بندے آکھنے جناب کہ اسی بھی ہادیہ مننے ہیں تو میرا خیال انہوں کو جواب ہے کوئی نہیں غلط آندے نہیں. کیوں؟ جس کو بندہ اندر سے ہدایت دینے والی بی بی مان جائے نا اسے مسئلے بتائے نہیں جاتے پوچھے جاتے ہیں. ہوئے سنگور نہیں فرمایا. اگر زہران بندے ہادیہ من جاندے تے وراثت دا مسئلہ بی بی نو دسن دی لوڑ نہیں سی پوچھن دی لوڑ سی. اچھا جی میں قرآن چنا ہوں تمہید شکریہ تمہید مکمل ہو گئی. میں جناب نو قرآن حکیم چو چند اوصاف ہادی تے پڑھ دیں اور انشاءاللہ میرٹ سے پورے ساڑھے ہی آئمہ اتریں گے. دوسرا نہیں کو اتر. اللہ نے ہادیاں دے نام قرآن چ نہیں دسے جی صفتاں دسیاں نے. کیونکہ بندیاں دی بڑی پیڑی عادت ہے وڈیاں وڈیاں لوگاں دے نا چھوٹیاں چھوٹیاں بندیاں دے رکھ لیں دے. وڈیاں وڈیاں لوگاں دے نا چھوٹیاں چھوٹیاں بندیاں دے رکھ کے شک پاندے نے کہ اے اللہ پاک نے قرآن حکیم اچھے ہادیاں دی اوصاف بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ یونس دی 35 نمبر آیت میں پڑھن لگا جی. او خالق نے صفت دسی ہے جدہ ہادی پورا اتردا ہے وہ سانو منوا لو. میرٹ قرآن دس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب ان بندوں سے یہ پوچھ قل اللہ یہدی للحق. ان بندوں سے ذرا پوچھ میرا نبی قل اللہ یہدی للحق. ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ہے جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہے. اللہ ہے جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہے. اور سورہ مبارکہ جڑی میں سجدہ دی آیت پڑھیے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یا حق کی طرف ہدایت اللہ کرتا ہے یا اللہ کے بنائے ہوئے امام کرتا ہے. شکریہ کیا یا حق دی طرف ہدایت اللہ آپ کر دے تے یا او کر دے نے جنہوں اللہ اپنی طرفوں امام بنائے. ہون اگلا ایک میرٹ ہے او کمال. اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب ان سے پوچھ تو صحیح افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. آیت ہو گئی. ان ترجمہ سن بڑے دھیان گزرا توجہ زیادہ دی ضرورت ہے. سوئی اچ دھاگا پڑنا ہوئے تے چنگی باریک اکھ چاہیے دھیان نال دیکھنا پیندا ہے. سیبا پانا ہوئے نا سوے چ میں کہنا ایڈا سوا ہوندا ہے جدے نال بوریاں سیاوندے نے او دے سیبا پانا ہوئے دھیان ادھر بھی ہوئے تے بندہ پا لے. یار کا سوراخ اس قابل ہوتا ہے وہ سیبا بندہ نہیں کر کے بھائی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بندہ ادھر دھیان کر کے سوئی دے نکر چ دھاگا نہیں پا سکتا. وہ بہت دھیان دی لوڑ. اے جڑا کام ہے نا یہ سیبے والا نہیں. یہ انتہائی بھاری گل ہے. وہ اگر میں پہنچا لی تو میں سمجھنا کہ میرے آن کا مقصد کامیاب. مولا تعالی بابا جی جزا دے میں اس طرح باریک کام ہے. ان بہت دھیان نال یعنی نظیر لا کے کئی بار اکھا شکا مڑ کے کئی بار اینک شینک پا کے میں نے رکھی ہے جی لوڑ پئی تو پھر میں استعمال کروں گا. اجے مینوں ضرورت نہیں. اللہ فرماتا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. میرے حبیب نے بندوں سے پوچھے کیا وہ بندہ بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے جو پہلے خود ہی ہدایت کرنا. سبحان اللہ
یہ دو بندے دسے احق اللہ فرماندا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ان سے پوچھ کیا اس کا اتباع کیا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، یا امن لا یہدی الا ان یہدا؟ دو بندے ہیں، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو خود نہیں جانتا کہ حق کیا ہے جب تک اسے بتایا نہ جائے کہ حق کیا ہے۔ جیڑا میرے نال آج واقعہ ہویا نا، یہ بہت اچھا ہو گیا، میں نے بیان کرنا آسان ہو گیا۔ میں گلی چ کھلوتا سا، اگے جا رہا سا، بچے آ کے پوچھا کتنے جانا ہے، اتنے کوٹ قاسم، اس نے کہا ادھر نہیں، واپس جاؤ۔ ہوں کھلو کے میں وہ پہ پوچھنا، میں پیا پوچھنا، وہ مینو پیا دستا ہے۔ اگر اتوں ایک ذاکر ہو رہا جاندہ اسے پاس ہی، کئی بندے تو پتا ہے ایک گڑی دے مگر گڑی لا دیندے نے پاویں غلط جاندی ہو۔ ایک بار دھند پئی سی، میں اسلام آبادوں پہ آਉਂدا سا تے گجرا والے آ کے میں مڑنا سی اپنے گھر نوں، وہ اسی اگے لگے سا، تانوں پتہ دھند وچ بندے اگے نہیں لگتے، وہ جڑے بڑے اگے لگدے نا دھند وچ پیچھے ہی لگدے۔ وہ ساڈے کول ڈبل لائٹاں سن تے ساڈے مگر ایک لائن لگ گئی، وہ میں اپنے گھر نوں مڑیا تو ساری لائن میرے مگر مڑ گئی۔ اساں باہر نکل کے آکھیا بھائی جی کتھے جانا؟ میں کہا لاہور۔ میں کہا میں تے اپنے گھر چلا۔ یہ مطلب ہے انے واہ کسے دے مگر نہیں لگنا چاہیے۔ بہت شکریہ، کم از کم بھیجتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، میں جو خود پہ پوچھنا گلی چ کھلو کے قبلہ، میرا ایک بندہ یار ہی مطلب بچے نے آکھیا، شکر ہے وہ پہچان گیا، وہ کہنے لگا کہ ادھر نہیں مول صاحب ادھر ادھر، چلو میں ادھروں دی آ گیا۔ دو بندے اللہ قرآن چ بیان کیتے ہیں، ادوں اچھا میرے کو طریقہ کوئی نہیں۔ ایک پیا پوچھدا ہے، دوجا پیا دسدا، دو ہو گئے۔ ایک تریجا اتوں ذاکر آ گیا، وہ میری گڈی یہ لو ویکھ کے مگر لگ گیا، وہ بھی مگر آ کے کھلو گیا۔ وہ مینوں آکھے بھی قبلہ کدھر جانا ہے، مول صاحب کدھر جانا ہے؟ میں انہوں آکھاں گا کھلو جا، میں انہوں پوچھ لیں، میں انہوں پوچھ لین دے۔ میرا خیال ہے وہ پچھلے آن والے ذاکر صاحب نو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ جے اے کولوں پیا پوچھدا ہے تو میں بھی یہ کولوں ہی پوچھنا۔ سبحان اللہ فرماندا ہے دو قسم دے بندے نے۔ میں کسی باریک گل، سورہ مبارکہ یونس ہے آیت نمبر 35، اللہ فرماندا ہے ایک کو وے جڑا ہدایت دا راستہ پہ دسدا ہے، ایک کو وے الا ان یہدا، ان آپ پتہ نہیں جدوں تک انہوں دسیا نہ جائے۔ میرا خیال گل واضح ہو گئی۔ میں جو آپ پہ پوچھنا، میرے کو پوچھن دا کی مطلب؟ بھائی بہت شکریہ کبرا، میں آپ پہ پوچھنا، میرے کو پوچھن دا کی مطلب ہے؟ میرا خیال ہے مگرلا آن والا سیانا ہو گئے تے انہوں ہی پوچھ لے جنوں میں پہ پوچھنا، انہوں ہی پوچھ لے جنوں میں پہ پوچھنا۔ جیڑا آندا نا کہ یار اوتھوں پوچھ لو، اوتھوں پوچھ لو، اوتھوں پوچھ لو، اسی انہاں دے منکر نہیں، او آپ انہاں کو میں پوچھ دے۔ قصور ساڈا ایک ہی ہے کہ اساں پوچھن والے کولوں نہیں پوچھیا، یارا پوچھن والے کولوں نہیں پوچھیا، دسن والے کولوں پوچھے۔ بڑے بڑے وڈے بندے جنہاں دے شملے عرش نو پہ لگدے نے لوکاں دی نظر وچ، او انہاں کولوں پوچھدے نے، سانوں انہاں کولوں پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں علی دا بوا چھڈنا، قرآن آتا ہے وہ دے کولوں پوچھو۔ بلکہ اللہ فرمایا فما لکم کیف تحکمون، اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان سے پوچھنے لگتے ہو جو خود پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھنے لگتے ہو جو خود پوچھ رہے ہیں کہ بلا جی میں میرا ہاتھ قرآن تے رکھ کے قرآن تے ہاتھ کوئی عالم دین قیامت تک چیلنج ہے، محمد تو بعد کوئی ایک بندہ دس جدے کولوں علی مسئلہ پوچھے ہوئے۔ اس میرے مولا دے علم اضافہ شکریہ کرنا۔ یہ مطلب ہے قرآن دے میرٹ دے مطابق ہادی انہوں منے ہے جڑا کسے کو نہیں پوچھتا بلکہ آپ دستا ہے۔ ایک آیت اور پڑھنے جی، یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت ہے۔ اللہ سب نو حج نصیب کرے، میں دعا کر رہا ہوں۔ اور یہ حج والی آیت ہے، 198 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی، یہ دے لفظ ہدایت آ رہا ہے۔ آیت ذرا لمبی ہے تے گھبرانا نہیں،
آخر جڑے بیٹھے نے جڑے تھک گئے سنو کچھ گئے نے آ جاندے نے لیکن جڑے بیٹھے ہو تو ہاں تو پھر سننا ہی ہے اس واسطے آج ذرا لمبی ہے تے ویسے تے پیغمبر اعظم نے بھی فرمایا کہ نماز پڑھان والے نو چاہیے ہے کہ وہ مختصر صورتاں پڑھے تاکہ بندے اکتاہٹ محسوس نہ نماز وچ مختصر صورتاں پڑھے تاکہ بندے اکتاہٹ محسوس نہ کریں خشوع و خضوع نال نماز پڑھن میں کوشش تے کرنا لیکن آیت ذرا لمبی بہت لمبی نہیں میں شام تک پڑھتا رہا بس تھوڑی جی ذرا لمبی شکریہ سورہ مبارکہ بقرہ 198 نمبر ہے میرا موضوع جناب دسیں ہدایت آئمہ ہدایت کنہ کو ہدایت لیں اللہ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات جو حج کے مہینے ہیں نا وہ لوگوں کے علم میں دے دیے گئے ہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ حج کہاں ہوتا ہے اور کن مہینوں میں وہاں جانا ہوتا ہے یہ تو شروع ہے اللہ فرماتا فمن فرض فیہن الحج جس بندے پر حج فرض ہو جائے جس بندے پر حج ایک گالوں دے نالے جدے تے فرض ہو جائے تو میں اس مجلس سے دعا پہ کرنا کہ اللہ سب تے فرض کر دے تو آڈے تے سب تے اللہ حج فرض کر دے اس واسطے ہے کہ اللہ کو پیسے منگن دا بھی یہی طریقہ ہے اور سدھے بندہ آکے یا اللہ نماز پڑھ کے پیسے دے دے ہمیں بندے جوتا کرنگے پھر نماز پڑھ بیٹھا تو پیسے اللہ کو پہ منگنے میرا خیال ہے اللہ نو آکو میرے تے حج واجب کر کیونکہ حج فرض ہوندہ ہی ہو دیتے ہوئے جدے کو پیسے ہو کیسی گل نالے حج دی دعا ہو گئی بچے پیسے دی بھی ہو گئی تو انہوں پتہ ہے پیسے تو بغیر حج واجب ہے امیر بندے تو واجب ہے غریب تو واجب لہٰذا میں دعا کر دی تھی کہ اللہ تمام احباب تھے حج نو فرض قرار دے وے حج نو واجب قرار دے وے انہا خوشحال کر دے کہ گھر بھی پیسے موجود ہوں اتھے جا کے بھی پیسے موجود ہوں میں تر ایک گل دساں جڑے حج تے جا کے منگتے رہے نا انہاں تے حج واجب نہیں آواز حج صرف ہونے تے واجب ہے جڑا آسودہ حال ہوئے جی بہت شکریہ اتنی توجہ فرمائی جی آیت مجیدہ جاری ہے اللہ فرماتا ہے فیہن الحج آیت دے آخری حصے چ میرے موضوع دی گل ہے یہ ساری سننی پڑے ساری آیت ورنہ سمجھ رہی ہوں بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے فیہن الحج جس پر حج واجب ہو جائے فلا رفسا پھر وہ رغبت نہ کرے حالت حرام جدو آ جائے حرام بن لوے پھر وہ رغبت نہ کرے اپنی اہلیہ والوی اگرچہ وہ دیتے اہلیہ حلال ہے نکاح چے لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جدو احرام بن کے حج واسطے تیار ہو جائے فلا رفسا پھر اس کا حق ہے کہ وہ رغبت نہ کرے پھر اللہ فرماتا ہے ولا فسوقا اور اس درمیان میں گناہ بھی نہ کر شکریہ حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر عورت پر رغبت نہ کرے پھر گناہ نہ کرے ولا جدال فی الحج اور حج کے درمیان کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے بھائی سبحان لو جی حج دی شاہ جی تشریف فرما ہو گئے بڑے باپ دے بڑے بیٹے مولا کار شاہ جی بابا جی شکریہ تشریف فرما ہو گئے صدات دے آن نال بہرحال برکت آ جاندی ہے دکان اچ قدم رکھائیے مکان اچ قدم رکھائیے برکت آؤں دی اللہ پاک انہوں حفظ و امان چ رکھے اور صابر شاہ صاحب کی بلادیاں نشانیاں خالق ہمیشہ آباد رکھے سارے درمیانے موجود رہن ہمیشہ گل مکمل کر لیجیے 40 منٹ وقت ہے جی انشاءاللہ اور میرے کولنا جی باقی کو 15 کو انہیں میں نے فرمایا سنا کہ شاہ جی نے تو سان ممبر 2 بجے دینا ہے اور 2 بجن چ میرے کو 16 منٹ نے جی تے انہاں دے درمیان چ میرا خیال ہے یہ آیت ہی پڑھی جانی ہے مرگ جیڑی میں شروع کی تھی آیت ہی پڑھی جانی جیڑا حج دا حرام بن لوے اپنی عورت دی طرف رغبت نہ کرے پھر وہ فسق و فجور گناہ نہ کرے جدال فی الحج حج دے دوران کسے نال جھگڑا شکریہ نہ کرے پھر اللہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور سنو جو کچھ کرو گے نا اللہ سے چھپ نہیں سکتے اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا اعمال کر
رہے ہو. اگلی گل خالق فرماندا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. خرچ کرو، حاجت جا کے منگو نا. جی آواز اچھا جی میں کوشش کرنا جی. یہ ہونا جڑے 15 منٹ نے انہاں سیٹنگ ہی نہ کرتے رہیے کدھر. میں کوشش کرنا سمیٹھا منہ رکھا تھوڑے تک گل پہنچے. ذرا ڈبے میں چیک کرو جی مہربانی. اللہ فرماندا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ کی راہ میں حج پر جا کے خرچ کرو اور بہترین خرچ تقویٰ ہے. سبحان اللہ. بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تھوڑی جی آواز بلند کر دو میرا خیال ٹھیک ہو جائے. شکریہ ہو جائے. پھر خالق فرماندے وَاتَّقُونِي يَا أُولَى الْأَلْبَابِ. اور بات اللہ ان سے کر رہا ہے جن میں عقل ہے. حیوانوں پر حج واجب نہیں، عقل والوں پہ حج واجب ہے. پھر خالق نے فرمایا تیاری کر لو حج دی. میں دعا کر دیتی دھیان رکھنا جی. اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. اور جب حج پہ پہنچو تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. اور جب تم عرفات میں پھرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ. اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور پھر اللہ فرماتا ہے عند المشعر الحرام. اور جب وہاں سے مشعر الحرام میں آؤ، مزدلفہ میں آؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے. اللہ کا ذکر کر. میرا موضوع یاد ہے ہادی کسے ہونا چاہیے. شکریہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو کما ہداکم. اور اسی طرح کرو جیسے تم کو ہدایت دی گئی ہے. سبحان اللہ. ایسے کرو جس طرح تم کو ہدایت دی گئی ہے. ایتھے مک جانی ہے گل. خالق فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لِمَ الضَّالِّينَ. کچھ بندے پڑھنے ضالین جویں تیرا دل پڑھنا. ترجمہ ایک کی ضالین ضالین غالین جویں سیدھا ہوتا ہی کرنا. گل کی رہنی ہوئی. اللہ فرماتا ہے جس طرح ہدایت کی گئی ہے اس طرح یہاں عمل کرو. اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. اس سے پہلے تو تم گمراہی تھے نا. سبحان اللہ. اس سے پہلے تم ایک باری پھر رکھو. اس سے پہلے ہدایت دینے سے پہلے تم گمراہ تھے. اور کیا نے نماز صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ہاں اچھیا کھجی بلدالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر انعام تو ہے گمراہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی ہدایت کر اور ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرے ہو گئی بھائی انعام نازل ہوئے. غلط سوالی. اور جو کبھی گمراہ تھے رکھا کبھی گمراہ. اللہ فرما رہے ہیں وہ حج پہ آ کے ہدایت محمد سے لینے والوں اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے. اب ہدایت آ گئی تو اب گمراہ نہ رہو. اب ہدایت پہ عمل کرو. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ہدایت لینے والے اور ہیں دینے والے. کیا بات ہے کیا بات ہے. شکریہ بھائی. ہدایت پر عمل کرو اس سے پہلے. اے جنہاں نا میں نے قبلی ہی دا بڑا قبل بنا اس سے پہلے. اون شاہ صاحب سے قبل کس نے پڑھا؟ علی ناصر نے پڑھا. علی ناصر سے قبل کس نے پڑھا؟ اکرام ارشد گجر صاحب نے پڑھا. میں انہاں تو قبل اور میرے تو قبل دا میں نے پہلے.
قبل دا معنی ہے پہلے، قبل دا معنی ہے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے عمل کرو، اس سے قبل تو تم گمراہ تھے، اس سے پہلے تو تم گمراہ تھے۔ یہ مطلب ہے بندیاں دے مقدر اپنے نے، اسی پاویں کتے کمزور ہاں، ہاتھی انہوں منیا جو قبل میں بھی گمراہ نہیں۔ نہیں میرا خیال ہے، شکریہ قبلہ، نہیں یہ تشریح واسطے میں ایک آیت اور پڑھ دوں۔ میرا خیال ہے کہ جنہ کو ہن وقت باقی ہے یہ میں مصاحب نہ پڑھا، شاہ جی مصاحب پڑھنا، میں فضائل پڑھنا، یہ راضی رہنا چاہیے، مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے سنو جی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں، اب ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو، کیونکہ اس دور میں ستیلی ماؤں سے بندے نکاح کر لیتے تھے۔ سگی ماں نہیں سی، باپ دی بیوی سی، باپ فوت ہو جانا تے بندے آکھنا بھی اماں جی ابا جی تے فوت ہو گئے تے تسی میرے نال نکاح کر، وہ کر لیندے سن۔ اللہ فرماتا ہے ولا، اب ایسا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی گل اللہ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اور بھی سن لو، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ جو بندہ ایک وقت میں دو سگی بہنوں سے اکٹھا نکاح کرتا تھا اب نہیں ہوگا۔ دو بہناں سکیاں نال ایک بندہ ایک وقت چ نکاح کر لینا سی، ہوں تے شادی کریے تے وہ دی بہن سالی لگتی ہے نا، سالی نو انگریزی چ سسٹر ان لا آندے۔ سسٹر ان لا دا مطلب ہے قانونی بہن، قانونی بہن۔ تے جتے دو بہناں ہی بندے نے اپنے گھر رکھیاں نے، وہ دی قانونی بہن کیڑی ہوے گی؟ دو ہی بہناں، قانون ہوے تے قانونی بہن ہوے۔ سبحان اللہ فرماتا ہے ہن انج نہیں جے ہونا، لیکن ایک گل ہے قد سلف، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ سود دی آیت کے بعد بھی یہی، جڑا کھا لیا جے کھا لیا جے، ہن پابندی لگ گئی ہے، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان غفورا رحیما۔ چلو کی یاد کرو گے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ الا ما قد سلف، سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن اس سورہ نساء کی تفسیر چ لکھتے ہیں کہ جو نکاح نبی کا قانون اور ہدایت دینے سے پہلے ہو چکے تھے وہ ناجائز تھے، مگر ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ سبحان، پھر وہ دھاگا پانے والی گل پھر آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں ان نکاحوں کے بدلے میں یا نتیجے میں جو نتائج برآمد ہوئے، کی نکاح جو کی نتیجہ نکلتا ہے، شوگر مل آ جاتی ہے پنڈ کچھ بھی نہیں، نکاح کا نتیجہ اولاد ہی ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں ان نکاحوں کے نتائج میں جو بچے پیدا ہوئے ہم ان پر بھی کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتے اور نہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے ہم کون ہیں تنقید کرنے والے۔ ادو اچھی میرے کو تشریح کوئی نہیں۔ مترئی ماں نے نکاح کر لیا، بچوں بچہ پیدا ہو گیا، دو بہنوں نے کٹھا نکاح کر لیا، بچوں دوہاں کے بچے پیدا ہو گئے، وہ معاملہ خراب سی، اللہ فرمایا چلو معاف کیتا، اگوں انج نہ کرے، اگوں صدقے جاواں، اگوں آئندہ انہوں اگوں آتے ہیں آئندہ نو پنجابی چ اگوں انج نہ کریا جے، یہ نہیں ایسا کرنا۔ بیوی نو اماں کہہ کے طلاق دیندے ساجے اس دور نہ کچہری نہ پنچایت نہ طلاق طلاق طلاق، بیوی نو آکھنا اماں چل، انہیں کپڑے بن کے اپنے پیکے ٹر جانا، اگوں ہور کر لینے، جدو سمجھ آئے انہوں بھی چھڑنا ہے، انہوں آکھنا اماں۔ ویسے کیسا وہ زمانہ سی، کیسے
بندے جاہل سن جنہیں میں ترے گلاں دسیاں نا بابا جی ایتھے اسی کمزور ہاں شیعہ ہاں سنی ہاں اہل حدیث ہاں دیوبندی ہاں یہ تریویں کمزوریاں اس ویلے نہیں پاویں اسی نماز گھٹ پڑھیے پوری پڑھیے روزہ رکھیے نہ رکھیے ایک تے مترئی ماں نو اپنی ماں سمجھنے بولو بولو جانا تے اپنی سالی نو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے بڑی سالی نو اسی باجی آنے چھوٹی نو بہن سمجھ کے بدیا کرنے اسی تریجی گل اے جڑا کام کرتے سن ماں کہہ کے طلاق دینی اسی طلاق پاویں کڈے گسے نال دئیے لیکن اللہ معافی دے بیوی نو تے اماں نہیں نہ آندے اسی یہو جہ نہیں او یہو جہ ہے سن اسی یہو جہ نہیں او یہو جہ ہے سن لوگ اندر زمانہ بڑا پیڑا آ گیا جڈا بھی پیڑا آ گیا نا اوڈا پیڑا آجے بھی نہیں سبحان اللہ زمانہ جڈا بھی پیڑا آ گیا جڑا اوڈا پیڑا آجے بھی نہیں اسی مترئی ماں ماں سمجھنے ہاں سسٹر اللہ نو بہن سمجھنے ہاں تے بیوی نو کدی بھی اماں نہیں آندے واہ مولوی صاحب اور جیڑی سوسائٹی ساڈے جیسی نہیں کیسے کیسے ہوئی تواڈی کیا بات ہے مہربانی میرے کو 5 منٹ باقی دوس بنا نہیں دے اے میں دوویں ترجمے ترجمہ نکلے ہے کسے نو حلال کی حرام کی جائز کی نجائز کی کسے نو پتہ ہی نہیں سی بس مک گئی گا ایتھے ہی مجلس کسے نو پتہ ہی نہیں سی کسے نو پتہ ہی نہیں سی قرآن تو میرا ہاتھ تھی جڑا ساڈے مگر چڑھ گیا نا اے اودا منکر ہے تے اودا بھی منکر ہے تے اودا بھی منکر ہے تے اودا بھی منکر ہے پہلا تو قرآن دی ایسے آیت تے ہاتھ رکھ کے دس نہیں سی نا لوگاں نو پتہ حلال حرام دا نہیں سی نا پتہ ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا ہاتھی اسی اونوں مننے آ جنوں اودا بھی پتہ سی کیا بات ہے جناب ہاتھی اونوں مننے جنوں اودوں بھی پتا سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے گنجائش صرف بچتی ہے پئی 3 منٹ دی ایک آیت اور پڑھ لیں بسم اللہ بابا جی تشریف فرما ہو گئے 1-2 منٹ نے باقی ہاں جی انہاں دے وچ ہی مکانا لمبی نہیں میں پتہ نا جی بکھنا جی صورت حال ایسی ہے مجلساں قبلہ دیاں چہرم دیاں تے ہر بندہ مصروف بھی ہے اور میں نے حکم جدو بانیاں کیتا ہے ساڈے ایک پیر صاحب ہوندے سن کلے وال سیدہ دے سجاد شاہ صاحب انہاں دا نام سی وہ جڑا ٹائم دین تو ود پڑھدا سی ٹائم دین تو ود ٹائم جو دیتا ہے اگر پڑھی جانا وہ ایک ذاکر نو کھلا کے آندے نے دیہڑی تے بندہ لایا ہوئے نا تے دیہڑی دتی ہوئے پوری 1500 تو انہوں آکھیا ہوئے پہ 8 بجے تو لے کے 4 بجے کام کرنا وہ 4 اڈیک دا ہوندا ہے کیڑے ویلے 4 بجے تے میں چھڈا 3:45 بجے دل کردا 2 منٹ پہلا میں دل کردا لیکن جڑا 4 بجے تو اتے لگا رہے پاگل ہی ہو سکتا میں تینوں آخیا کہ میں 4 بجے تک پڑھنا پھر وہ آتا جا اگوں لگا رہے پھر وہ پاگل ہی ہو سکتے وہ آخر کا بابا جی معافی دے دو سکتا نہیں معافی والی گل کوئی نہیں ویسے میرا خیال ہے کہ ہوں میں پاگل پن کرنا نہیں میرے کو جڑا منٹ باقی ہے تسی دیکھو میں منٹ چ کے مکانا اے قرآن ہے جی اللہ فرماندا ہے جن پر اللہ غضبناک ہو جائے نا وہ ہادی نہیں غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ غضبناک ہو جائے وہ کبھی بھی ایسے ہادی نہیں ہو سکتے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب نساء جی خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نتیجہ کنے دے رہا جناب اللہ فرماندا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا جو کسی مومن کو بغیر جرم کے قتل کر دے اللہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے لعنت بھی کرتا ہے سبحان کیا بات تھوڑی کیا بات وہ پھر اگے یاد جڑی ہے نا
تو نتیجہ دے دینا پھر انشاءاللہ. بہت شکریہ. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. لو جناب آیت ساری تو سن لئیے. ہن نتیجہ دے. جہاد تے بندے نکلے سن, نبی نے بھیجے سن. جہاد تو بعد مال غنیمت آਉਂਦਾ سی. ٹھیک راہ ایک بندہ ڈنگر پہ چاردا سی, ہے مسلمان سی. مسلمانوں دا دل کیتا کہ کدھر جہاد ہی کرنا نا ایدے تے کر چھڑو. او دا کفر ویکھ کے نہیں, اے صدقہ جاؤ, او دا کفر شرک ویکھ کے نہیں, او دا مال ویکھ کے. او صاحب نے انہاں آکھیا کافرہ اتھے ہی نہیں, مجاہد تیرے سر تے آ گئے نے. اس گھبرا کے آکھیا السلام علیکم, تاکہ بندے نوں پتہ لگ جائے میں مسلمان ہوں. انہاں آکھیا ہن جان بچان واسطے تے ڈنگر بچان واسطے سلام علیکم لاغ کافرہ. اس نے کہا یا بھائیو السلام علیکم. انہوں نے کہا یلغار ہو. بندے حملہ کر دیتا, بندہ مار دیتا. وہ سلام کرتا رہا, بندہ مار دیتا, مال دا تقسیم کر لیا. اے بندے مال لے کے مدینے بعد چاہے نے, جبریل پہلا آ کے بیٹھا. سبحان. اے قرآن دی آیت رہ کے اے ایمان والو, جب تم کبھی جہاد کے لیے نکلو فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا, تحقیق کر کے تم مارا کرو, تحقیق کر کے تم مارا کرو. او تم سلام علیکم آندا رہے, تساں بندہ ہی مار چھڑیا. انہاں آکھیا جی وہ جان بچان واسطے انج کرتا سی. اللہ فرماتا ہے خبردار, اندر کے حال کو اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہیں. تحقیق کر کے بندہ مارنا چاہیے. ایک ہی کیتا جے, وہ ایک ہی کیتا جے, وہ مومن مار چھڑیا جے مال دنیا واسطے. وہ تحقیق کر لیا کرو. ہاں بھائی مولوی مکان لگو, یہ مطلب ہے بغیر تحقیق تو بندہ ماریا نہیں. بولو مارے بندیاں بغیر تحقیق تو بندہ مار دیتا. تے انہاں بندیاں نوں او دے برابر کرنا ہے جدی تلوار بھی تحقیق نال چلدی ہے. کمال ہے یار, مار کے اشتر بھی 100 ماریا, میرے مولا بھی 100 ماریا. فرمایا یار علی میں نے تیرے برابر بندے مار دیے. فرمایا جس کس تیرے سامنے جو آ گیا تیری تلوار نے مار دیا, میری تلوار نسب دیکھ کر مار دی ہے. میرا حل نتیجہ دیا, اور جس کی تلوار نسبوں کا علم رکھتی ہے اس کو چھوڑ کر میں جاہل کو ہادی کا سے ایک لفظ ہے قبل میں پڑھا. قبل میرے تو قبل اکرام گجر صاحب, شاہ جی تو قبل میں, تواڈے تو قبل شاہ. قبل دا میں پہلے ایک کوئی لفظ ہے. صدقہ جانا. اللہ فرمایا کذالک کنتم من قبل. ہائے ہائے ایڈی لطیف گل. اللہ فرمایا میرے حبیب نے بندوں سے کہا تم اسلام سے قبل بھی ایسے ہی تھے. نہیں, جو اسلام کے قبل بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے ہی ہو. آؤ حاشیہ آ کے پڑھ دو, پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے کہ اللہ نے یہ آیت اتار کے کہا کہ تم نے مویشی چھین لیے ہیں, تم اسلام لانے سے پہلے بھی چھین کے کھاتے تھے. کیا بات ہے, اور اب بھی چھین کر ہی کھا رہے ہو. اور جو پہلے تھے اب چھوڑ بھی دو وہ کام, پہلے تم چھین کے کھا. پنجابی کر سنا اے نہ شاعرہ نو شم سمجھ آ جانی. شاعرہ دا میں ذمہ دار نہیں کہ سرائکی چنو کی آندے, میں پنجابی بولنا. اللہ فرماندا ہے تسی پہلا نہیں اس طرح دے سو, پہلا نہیں آیا صدقہ جانا, یعنی کلمہ پڑھن تو پہلا نہیں اس طرح دے, تے کلمہ پڑھن تو بعد نہیں. اعلان نبوت
اٹھ کے پیسہ پڑھنا فخر نہیں، حج کیتا کوئی فخر نہیں، ایک گل تے فخر ہے، وہ قرآن ہاتھ چ لے کے پڑھن لگا، قرآن دی عظمت دی قسم کسے گل تے فخر نہیں، فخر اس گل تے بھی کہ سلام قبول کرن تو بعد بھی حوصلہ دے، اللہ تیرا شکر ہے ایسا حقیر بندے تھے تو میں نو زندگی چ ہاتھی ہو دے چھڑے نے جڑے نہ پہلا اسرا دے سار نہ بعد جس دعا سے بسم اللہ.